ناظرین، جنگ فورم کے ساتھ میں ہوں افتخار کیسر۔ آج ہم یہاں موجود ہیں بارسلونا میں۔ یہ بارسلونا کے پاکستانیوں کے مسائل پر دوسرا پروگرام ہے۔ اس سے پہلے ایک پروگرام ہم پچھلے ہفتے پیش کر چکے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہالینڈ سے آئے ہوئے لارڈ پاشا نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں اپنے بچوں کو جس ملک میں رہتے ہیں اس کے کلچر سے آگاہ کرنا چاہیے اور اپنی مادری زبان کو کم توجہ دیں، بلکہ یہ توجہ دیں کہ وہ لوکل زبانیں سیکھیں، لوکل کلچر سے آگاہ ہوں۔ ان کا مقصد لارڈ پاشا کا شاید یہ تھا کہ اس سے لوگ، چونکہ بچوں نے یہیں پہ رہنا ہے، نوکریاں یہیں پہ کرنی ہے، لیکن آپ کو اس پروگرام میں اختلاف تھا، آپ ان کی بات سے اختلاف کر رہے تھے۔ آپ کو ان کی بات سے کیا اختلاف؟ جی، مزمل حسین باجوہ، میرا اختلاف یہ ہے، ہم یہاں ملٹی کلچر بارسلونا میں رہ رہے ہیں اور ہمیں کسی حالت میں بھی اپنے کلچر کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمیں اپنے کلچر سے وابستہ رہتے ہوئے یہاں کی جو چیزیں ان کو بھی اڈاپٹ کرنا چاہیے، لیکن اپنے کلچر کو ہر حالت میں ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسکول ہونا چاہیے جس میں یہاں کا اسپینش بھی پڑھیں بچے بھی پڑھائی جائے اور ساتھ میں اردو یا انگلش جو چل رہی ہے وہ بھی پڑھائی جائے۔ دوسرا قرآن کی اسپینش اسکولوں سے یہ مطالبہ نہیں آپ کر سکتے کہ جی اس میں اردو جو ہے کی کلاسیں بھی شروع کی جائیں اسپینش اسکولوں؟ جی، اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں انسان بننے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہمیں انسان بننے کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ ہم سب سے پرانے ہیں یہاں، یہ جتنے لوگ پرانے ہیں نا، ہمیں اپنے اندر جو ہے، دیکھیں یہ تو کسی بات پہ بھی آپ ایک ٹیکنیکل بات کریں۔ نہیں، ٹیکنیکل نہیں، میں جو بات کر رہا ہوں، انسان، دیکھیں انسان یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، برداشت کریں۔ اب یہ بھی اس میں اب یہ پرابلم بتائیں کہ جو انہوں نے بات کی ہے اس سے آپ کو کیا اختلاف ہے؟ یہ سیدھی اس کا اختلاف یہ ہے، یہ تو مولوی اگر میں بات کروں گا تو آپ سمجھیں گے نا کہ جب ہماری کمیونٹی کے اسپینش اداروں کے اندر طاقت ہیں لیکن ہم آپس کی لڑائیوں میں، چدراہٹ کی لڑائی میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں ان سے باہر نکلنا ہوگا، مل کے اپنی بات سے منوائیں۔ ہاں، ان سے، اور ہو سکتی ہے وہ مانتے ہیں، وہ مانتے ہیں، اردو کی کلاسیں بھی شروع کر دیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی چدراہٹ کی یا یہ لڑائی جھگڑے، یہ کونسلیٹ یا یہ سب کام کر رہے ہیں، لیکن وہ صرف ہم اپنی ذات کی لڑائیاں لڑ رہے ہیں، ہمیں ان سے باہر نکلنا ہوگا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اقبال چودھری، منہاج منصالتی کونسل اسپین کا پریزیڈنٹ ہوں۔ بہت اچھی باتیں سنی پچھلے پروگرام میں۔ جب یہاں پہ جھگڑے نہیں ہوتے، مثالتی کونسل کیا کر رہی ہے؟ جھگڑے ہوتے نہیں، اسی لیے آپ نے کیا سنا ہے؟ آپ جھگڑے سن رہے ہیں نا، آپ کیا سن رہے ہیں؟ پہلے تو یہ ہے کہ اصولاً اخلاقاً جب کونسلیٹ کا کوئی نمائندہ موجود نہیں ہے تو ان کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ غیبت کے زمرے میں آ رہی ہے۔ اور جس طرح باجوہ صاحب نے کہا، میں دو لفظ سنیں، ان کو بھی چاہیے تھا، سن لینا پلیز، کمیونٹی آئی ہوئی ہے، سن لینا پلیز، پلیز سن لینا، پلیز سن لینا۔ شاباش شاباش، چلو یہ آپ غلبت والا لفظ واپس ہے، اس کی وجہ یہ ہے، سنیں نا بات، پھر تو کوئی بات بھی نہیں کرتے۔ وہ اپنا اوپینین دینے میں شاید پابند ہیں، اور ہمارے یہ بھائی جو آپ ان کو دعوت دی گئی تھی، ان کو چاہیے تھا یہاں پہ آئے۔ سنیں نا، میں ان کا نمائندہ نہیں ہوں، میں جو بات کر رہا ہوں وہ جنرل بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جنرل بات ہو رہی ہے کہ چند افراد کا نام کمیونٹی نہیں ہے۔ 48,000 persons are living here in Catalonia۔ اگر ان میں سے 46,000 لوگوں کو سارے معاملات میں فیسلٹی مل رہی ہے اور 2,000 کو کسی وجہ سے کوئی پرابلم ہے تو اس پہ بحث کے ڈسکس ہو سکتی ہے، بات کی جا سکتی ہے۔ ان سے جب یہ ایشو اٹھایا گیا کہ جن لوگوں کو پاسپورٹ آپ نہیں دے رہے جو پاکستانی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ریسٹرکشنز ہیں، اور ایمبیسڈر نے لکھ کے دعا گیا تقریباً 100 کے لگ بھگ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان سے بغیر پاسپورٹ بنوائے آئے ہیں اور ان کا یہاں پہ پاسپورٹ نہیں بن رہا ہے اس وجہ سے کہ وہ پاکستان میں بنوا کے اگر آ جاتے ہیں اپنے پیپر ورک دیں گے تو ہوگا، اس لیے صرف یہ پرابلم ہے۔ باقی پسند ناپسند ہے، ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ اپنی پسند ناپسند پہ خوش بھی ہو اور چیخے چلائے بھی۔ نہیں، یہ بہت اچھا آپ ان کا موقع بتا رہے ہیں، اور بھی کوئی بات نہیں، یہ ہم نے اس پہ ڈسکس کی ہے نا، اس پہ ڈسکس ہوئی ہے کیونکہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، لوگ اپنے مسائل لے کے آتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ایمبیسڈر اور کونسل سے بات کر چکے ہیں کہ ان لوگوں کا حل نکالا جائے، کیونکہ لوگوں کے سال ضائع ہو رہے ہیں۔ 3 سال کا قانون ہے، ایک آدمی یہاں رہتا ہے اور 3 سال کے اندر یہ جو ایک انہوں نے بات کی تھی ابھی کہ جی وہاں پہ باہر
2 پاؤنڈ دینے پڑتے فارم کے لیے فل کرنے کے لیے. اگر ہم خود فل کریں وہ کہتے نہیں انہیں سے فل کرو. یہ کس حد تک آپ کی نظر میں؟ دیکھیں ایک اسسٹنس ہے, انہوں نے اس سے پہلے یہ جو پہلے کانسٹیٹیوئنسی ہے جس پر ہم بہت سارے خوش ہیں ساتھی, ان کے وقت سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. وہ جو لوگ ان پڑھ ہیں اپنے فارم اچھے طریقے سے پر نہیں کر سکتے ان کے لیے ہے کہ انہوں نے فارم فل کیا ہوا تھا, انہوں نے کہا جی یہ منظور نہیں, آپ انہیں سے فل کر کے لائیں. دیکھیں میں اس ڈسکس میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ مجھے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا, اور جن کو میں نے بھیجا ان کو بھی یہ کبھی مشکل ایسی نہیں ہوئی ہے, خود کرتے ہیں. جو آدمی درخواست نہیں لکھ سکتا اس کو اگر پرابلم پیش آتی ہے تو اس کی مدد ہو رہی ہے. اگر وہ آدمی بیٹھا ہے جو پرائیویٹ ہے جس سے کوئی تنخواہ نہیں مل رہی, انہوں نے کہا تھا کہ جو ایسوسیشنز ہیں وہ ذمہ داری لے لیں, وہ یہ سارا کام کر کے بھیجے, ہم لوگوں کو اٹھا دیتے ہیں. تو کسی آدمی نے یہ ذمہ داری لینے کی ذمت گوارا نہیں کی میرے سمیت. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ برٹن ہے, ایک بار بندہ کہاں سے ہمارے پاس آئے گا پھر فارم پور کر کے جائے گا, اس کو ٹیوب کا ٹکٹ مزید زیادہ پڑ جائے گا. اس میں کونسلیٹ میں بھی عملہ بھی کم ہوتا ہے. نہیں عملہ پورا ہے, بہت کام کر رہے ہیں, عملہ کم نہیں ہے. اس سے کم عملے کے ساتھ بھی بہت کام ہوا, ایسا مسئلہ نہیں ہے. عملہ پورا ہے اور وہ کام لیگلی جو طریقہ ہے اس کے مطابق کر رہے ہیں. کبھی ٹائم آپ کو اپوائنٹمنٹ 2 دن کی ملتی ہے, کبھی 4 دن کی, کبھی 5 دن کی. یہ تو اب ایشوز ہیں نا کہ سب سے ہارڈ ایشو ہے. آپ کونسلیٹ کے ایشو پہ بات کریں اور آج میں تالیاں بجائے گا. جو ہمارا معاملہ ہے, ساتھی کہہ رہے تھے کہ کریکٹر سرٹیفکیٹ, یہ بھی جو اس سے پہلے کونسل جنرل موجود تھا ان کی ہی مہربانی تھی اور ہماری سب کی کوششوں سے سارٹ آؤٹ ہوا تھا. اسپین کے قانون کے اندر یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ یہاں کوئی بھی ڈاکومنٹ 3 مہینے کے بعد اپنی ویلیڈیٹی کھو دیتا ہے. 3 مہینے کے بعد اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو جاتی ہے. صرف بار والوں کے لیے سہولت ہے کہ ان کا میکسیمم, یہ کریکٹر سرٹیفکیٹ پاکستان کا ساری کوششوں کے باوجود میرڈ میں اور یہاں پہ انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو 6 مہینے تک اس کی ایکسیپٹنس دیتے ہیں. یہ واقعتاً ایک جینوئن پرابلم ہے. اس کے لیے اگر یہاں کی اتھارٹیز کچھ کر سکے یا پاکستان میں جو اسپین کی ایمبیسی ہے اس کے ساتھ ہماری وزارت خارجہ کچھ ڈائلاگ کرے تاکہ لوگوں کو یہ ریلیف مل جائے. واقعتاً یہ جینوئن پرابلم ہے اور بہت سارے لوگ خوار ہو رہے ہیں اس وجہ سے, لیکن اس میں کسی ایک پارٹی کا قصور نہیں ہے. جب 2 طرفہ تعلقات اچھے ہوں تو یقیناً ایسی ریلیف مل جاتی ہیں. تھینک یو. میں جڑے کہہ رہے ہیں پاکستان سے ہدایت ہے کہ نہ بنائے اور کونسلیٹ سے ہیں. جب چودھری نذیر سے ان کے مخالفت ہوئی تھی انہوں نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ آپ کے جو 2-3 پاسپورٹ ہیں میں بنا کے دیتا ہوں. کونسل جنرل صاحب نے, میں نے کہا میں 2-3 نہیں بنواؤں گا, میں 2-3 نہیں بنواؤں گا. بنانے ہیں تو سارے لوگوں کو بنائے. پھر انہیں چودھری اقبال صاحب نے مجھے کہا میری بات چل رہی ہے, کام ہو رہا ہے, کام کر دیں گے. انہیں چودھری اقبال صاحب ایک تو آپ کا کام کرا دیا, ایک آپ اندر کی بات بتا رہے ہیں. نہیں ہو جائے گا کام, لیکن آج تک انہوں نے نہیں کیا. اور پاکستان کمیونٹی کو میں خدا کی قسم اٹھا کہتا ہوں کہ 3-4 حصوں میں تقسیم کر کے کونسل جنرل صاحب نے رکھ دیا. اور ہمارے بہت سارے دوست ہیں جن پہ FIR کاٹی گئی ہیں, ان کی اس کو ختم بھی کرے نا. نہیں ختم نہیں, وہ ختم صفائی کروائے. کونسل جنرل باپ ہوتا ہے, باپ اولاد پہ پرچہ نہیں دیتا. باپ اگر کوئی اولاد کرے بھی تو آپ میزبان ہیں, وہ مہمان ہیں. کونسلیٹ ہمارا مائی باپ ہے لیکن کونسل جنرل نہیں, وہ بھی مہمان ہے. اس کو بھی اتنا نہ کرے, جاتی نہ بنایا جائے گا. جی میرا نام الیگزینڈر راجو ہے. میں مسلم لیگ نون اسپین کا قائم مقام صدر بھی ہوں. اور صدر صاحب پاکستان گئے ہوئے ہیں جی, کل آ جائیں گے وہ. اچھا جی, ہمارے پروگرام چلنے تک آ جائیں گے جی, کل آ جائیں گے انشاءاللہ. PIA سے آ رہے ہیں وہ جی. اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں ادھر, اگر 200 بندہ بیٹھا ہوا ہے ادھر, اگر یہ آپس میں اتفاق کر لیں, کسی کی جرت نہیں ہے کہ ان کی بات نہ مانیں. ٹھیک ہے, اور میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے پاؤ گوشت کے لیے پوری بھینس جو ہے نا ذبح نہ کروائیں. تھینک یو جی, بڑے کام کی بات آپ نے کہی. اچھا میں پیچھے ایک چکر لگایا تاکہ میں پھر آتا ہوں آپ کی. ہاں چلو کوئی ایک منٹ میں آ جاؤں. السلام علیکم. عمر فاروق بٹ میرا نام ہے. پاشا صاحب کی جو بات ہے اس سے میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا. پاشا صاحب نے جو بات کی وہ بڑی اچھی کی ہے, بڑی ٹھیک کی ہے, لیکن پاشا صاحب جو ہمارا پاکستان کا او لیول ہے نا, وہ آپ کو میں بتا دوں کہ وہ یورپ مطلب اسپین سے وہ کافی اچھی ان کی وہ کوالٹی ہے. اس لیے ہم جو ہے نا او لیول جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو نا کم از کم اس لیول کا کروانا چاہتے ہیں. باقی دوسری بات جو باجوہ صاحب نے کی ہے, بڑی اچھی بات کی ہے باجوہ صاحب نے کہ ہم اپنی چدرا سسٹم میں نکلیں, ہم اس سسٹم میں سے نکلیں. میں باجوہ صاحب اور یہ سب فرنٹ لائن والوں سے سوال ایک کرتا ہوں, میں بھی فرنٹ لائن میں بیٹھ سکتا ہوں,
मैं भी फ्रंट लाइन नेक्स्ट प्रोग्राम कोई मसला नहीं, मैं बैठ सकता हूँ। मैं मतलब 15-16 साल से मैं यहाँ पे, तो मेरे भाई हैं सारे। इनको गुफ्तार का नहीं, किरदार का गाजी होना चाहिए। इनको पीछे सीटों पे बैठना चाहिए, पीछे वाले भाई को आगे बिठाना चाहिए, तब ये बात करें तो इनकी बात बनती है। मेरे लिए बड़े काबिल रिस्पेक्ट है बाजवा साहब, मैं इनको बड़ा पुराना जानता हूँ। तो ये खुद सब आगे बैठे हुए हैं। चुदरा सिस्टम आपने अपना खत्म कर दिया। कोई बात नहीं जी, आप बात करना चाहते। मैं जी ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਮਦ ਹਸਨ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ 3-4-5 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਉਧਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ। ਫਰਾਡ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਟਿਕਟਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਦੀਆਂ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ 100-150 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਛੁਪ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹਸਪੀਟਲ ਐਟ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਹਿੱਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਹਿੱਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਏ ਜਾਏ ਖੱਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਖਾ ਪੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਬਸ਼ੀਤੇ ਕੌਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਮ, ਅਸੀਂ ਬੇਹਿੱਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਦਦ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਚ ਕੁਵਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨੋਚ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। जी हमें आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम यासिर इरफान है। मैं सिर्फ यही सवाल है कि जो इधर से ये बात सुने यासिर इरफान साहब की प्लीज। जो ये पासपोर्ट की इंक्वायरी जाती है पाकिस्तान, वो इधर 3 महीने का टाइम देते हैं, वो 3 महीने से 6 माह और 1 साल की हो जाती है। और साथ में ये भी कहते हैं कि आप उधर कोई आपका आदमी है, वो जाए उधर थाने में, यहाँ पासपोर्ट ऑफिस में, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। वो जब जाता है तो उधर 10,000, 15,000, 20,000 रुपये दे के आते हैं। प्लीज इस मसले पर जरा गौर करें। वो तो उधर का मसला है, इधर बैठ के वो क्या करें? तो वो उधर मैसेज तो दे सकते हैं ना टीवी के जरिए। गवर्नमेंट पाकिस्तान का मैसेज तो जाएगा ना। पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ वहाँ पे पेपर्स के नाम के ऊपर, पासपोर्ट के नाम के ऊपर ये क्या हो रहा है? जी थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंतजर खान मेरा नाम है जी। मेरी फैमिली 7 जून 1913 को इधर आ रही थी मिलानो। तो उधर सब कुछ इमिग्रेशन हो गया और स्टैम्प एग्जैक्ट लग गया। तो आगे दूसरे आदमी पाकिस्तान में पेपर बन गए। जी स्पेनिश हुकूमत ने दे दिया। जी उधर से पाकिस्तान से दूसरी बार छुट्टी काट के आ रहे थे जी। तो उधर उन्होंने सब कुछ चेक किया, स्टैंप लगा दिया एग्जैक्ट एयरपोर्ट की 7 जून 1913 जी रवाना। तो आगे आए, उधर दूसरा आदमी खड़ा होता है उस जगह में। उन्होंने बच्चों को रोका, पासपोर्ट वगैरह देखे, उन्होंने कहा कि आपने टाइम ज़्यादा गुजारा है, उनको वापस कर दिया, बोर्डिंग फाड़ दी और एग्जैक्ट लगा दिया। मेरे पास सबूत मौजूद है इसके सब कुछ। तो आप फिर यहाँ पे गए? जी मैंने, फिर उन्होंने कहा कि आप 9 जून को दोबारा आए बच्चों को। ये पिछले साल की बात है, जो 2013 की। अच्छा। फिर 9 जून को फिर मेरे बच्चे आए टिकट करा के PIS की, फिर मिलान उन्होंने फिर वापस कर दिए, बोले इसके एग्जैक्ट लगाए और फी आदमी 70,000 रुपये रिश्वत दो तो हम चढ़ा देंगे। कितने थे आपकी फैमिली? 5 बच्चे, फिर बीवी समेत। यानी 6 लाख रुपया दो? जी 5 लाख। फिर उन्होंने बच्चों को वापस, दोबारा बच्चे वापस चले गए। फिर हमने पेशावर वालों से बात की, पेशावर एयरपोर्ट वाले एमरेट्स ने चढ़ाया और इधर आए बच्चे, पेपर भी पास हो गए, 5 साल की रेजिडेंसी भी मिल गई, सब कुछ, कोई एतराज नहीं हुआ इधर हमारे पास। और फिर मैंने नवाज शरीफ साहब को भी लेटर लिखा, इमरान खान को भी, चीफ जस्टिस को, किसी ने कोई नहीं किया। हुमा जमशेद ने भी। आपने जियो वालों को नहीं ना लिखा है, इसलिए कुछ नहीं हुआ। तो अभी जियो वालों को जी तो अब एक सेल बना है, चीफ जस्टिस ने बनाया ओवरसीज पाकिस्तानी, उसको भी एप्लीकेशन भेजें, हम भी इसको मसले को आगे पहुंचाएंगे। तो उन्होंने फिर पेशावर वालों ने चढ़ा दिया है एमरेट्स पे, तो हमारा भी नुकसान करा दिया, PIA वालों ने अपना भी नुकसान करा दिया। जी थैंक यू। जी आप बात करना चाह रहे थे?
खालिद शहबाज चौहान नाम है मेरा, यहाँ की एक लोकल पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त थोड़ी आवाज़ ऊंची करें। यहाँ की जो लोकल पॉलिटिकल पार्टी उससे मेरा तलक है, जो पिछले इलेक्शंस में मैं कैंडिडेट यहाँ मेंबर सूबाई असेंबली। अच्छा गुड। यहाँ पर अपने प्रोग्राम देखा, जिस तरफ बहस चल रही है। यहाँ की कौन सी पार्टी के साथ आप मुंसलिक हैं या आजाद? नहीं, कमर्जेंसी डेमोक्रेटिक कैटलोनिया सीधे से उसको कहा जाता है, उसकी तरफ से मैं पार्लियामेंट का उम्मीदवार था। मुझे तकरीबन 5-6 साल हो गए उनके साथ काम करते हुए। तो ये हम सब की मेहनत है, सब लोग जो अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं उनकी सपोर्ट है कि यहाँ तक हम पहुँचे। पाकिस्तानी कम्युनिटी को मैं शाबाश दूंगा, दूसरे मुल्कों के बनिस्बत यहाँ पर हमारी जो एक्सेस है यहाँ की पार्लियामेंट और यहाँ की गवर्नमेंट के अथॉरिटी तक, वो मेरे ख्याल में यूरोप में इंग्लैंड के बाद किसी जगह पे भी नहीं है। यहाँ पर एक नई कम्युनिटी जो 2000 में यहाँ पर आई। यहाँ पे आपको अब तक भी है पार्लियामेंट का रुकन बना पाकिस्तान? हमारे एशिया के से कोई भी नहीं है। और जो लोकल काउंसिलें हैं उसमें पाकिस्तानी है? अभी तक वहाँ पे भी कोई नहीं है हमारे। और अब कब तक आपको उम्मीद है कि कोई पहुँच जाएगा पार्लियामेंट में या लोकल काउंसिलों में पाकिस्तान? देखिए, हम लोग जो हैं पाकिस्तान से आए हैं, यहाँ की जो लैंग्वेज है ठीक है, अच्छी बोल लेते हैं, लेकिन उस लेवल तक नहीं है। शायद हमारी बारी ना आए, लेकिन उम्मीद है कि नेक्स्ट इलेक्शन में चांस मिल जाएगा। नहीं तो हमारी आने वाली नस्ल जो इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही है, वो ज़रूर जो रास्ता हमने ओपन किया वो ज़रूर वहाँ तक पहुँचेंगे। और उनसे अक्सर मुलाकात उनको कहते हैं हम तो एक रास्ता बना रहे हैं, हम पार्लियामेंट में पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन आप ज़रूर पहुँचेंगे। तो हमारी मदद भी उनके साथ है। मैं कुछ अर्सा पहले इंग्लैंड भी गया था, वहाँ पर हमारी तीसरी या चौथी नस्ल चल रही है, तो वहाँ मुझे मौका मिला एक प्रोग्राम में, तो मैंने काफ़ी हजरात की वहाँ भी तकरीरें सुनी। तो जो यहाँ पर कॉन्सुलेट और पीआई की बातें हो रही है, वहाँ पे भी यही सुना। छोटे छोटे मसाइल मैंने तो वहाँ जब स्टेज पे रहा, मैंने कहा मुझे तो लग रहा है मैं बार्सिलोना में किसी जलसे से खिताब कर रहा हूँ, इंग्लैंड में नहीं। यहाँ तो चौथी नस्ल है, तो ये हमारे साथ चलती रहेगी, लेकिन इसको छोड़ के हमने आगे बढ़ना है। यहाँ स्पेन में आ चुके हैं, यहीं पर हमारा मुस्तकबिल है। यहाँ कभी स्कूल की बात होती है, यहाँ हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए। मैंने गवर्नमेंट के यहाँ पे नुमाइंदे से भी बात की, पाकिस्तान में भाई जिस दिन भी स्कूल बनाना है तो हमने बनाना है, ना गवर्नमेंट पाकिस्तान ने बनाना, ना गवर्नमेंट कैटलोनिया ने बनाना। जिस दिन हमने कम्युनिटी सेंटर बनाना है वो भी हमने बनाना है। जब हम स्टेप नहीं उठाएंगे तो कोई भी नहीं उठाएगा। तो इसलिए ये वो चीज़ें हैं जो मैं बड़ी दूर तक स्टडी कर चुका हूँ और ये हमने स्टेप लेना है। थैंक यू जी। मेरा नाम कैसर महमूद, मैं पीटीआई स्पेन का सदर हूँ जी। तो मेरी तमाम भाइयों से यही गुजारिश है कि ये जो शिकवे हम लोगों पर कर रहे हैं, अदारों पर कर रहे हैं, तो इन शिकवों का कोई मकसद नहीं बनता। असल में इफ्तिखार कैसर साहब, असल में प्रॉब्लम ये है कि असल में हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें प्रॉब्लम है और वो क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम्स ये हैं कि हमको सोचना ये है कि हम इधर जब माइग्रेशन करके आए तो क्या थे, अब क्या है। तो 35 से 40 साल का अरसा गुजरने के बाद हम वहीं खड़े हुए हैं जहां हम आए से, बल्कि उससे भी पस्त होते चले गए हैं। इसका कसूर उन लोगों का है जो पुराने आए। वो कहते हैं ना कि क्या कहें अहबाब भी क्या कारे नुमाया कर गए, बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। तो ये उनका किरादर है। ये देखते हैं कि जब हम में से कोई भी बुजुर्ग, कोई भी पुराना शहरी जो इधर माइग्रेशन करके आया है, वो किसी मुकाम पर, किसी ओहदे पर जाता है तो वहां पर करप्शन शुरू हो जाती है। यही वजह है जो कि हमें अभी जो सफारती अमले से मसले पैदा हो रहे हैं, ये मसला किसी अमले का नहीं है, किसी फर्देवाद का नहीं है, ये मसला है कम्युनिटी का, और हमने पैदा किया है। कम्युनिटी पैदा किया है। आप तारीख देख लें, जब से कौंसलेट जनरल का ऑफिस यहां बार्सिलोना में आया है तो हमने तरीके इंसाफ ने आज तक उनसे इत्तेहाद नहीं किया और उनको क्रिटिसाइज करते रहे, पॉजिटिव क्रिटिसाइज करते हैं। पॉजिटिव होना चाहिए। गुजारिश ये है जाती निशाना से कि किसी को भी जाती निशाना बनाने की बजाय अपने अंदर पैदा करें, खुददारी पैदा करें, अपने आप को एक कौम बनाएं, बजाय इसके कि भेड़ बकरियों की तरह आप एक आदमी के पीछे चले जाते हैं। तनकीद भी करें, अच्छी करें, तनकीद जाती उसमें जाके नहीं। खुद इख्तिलाफात हैं। तो इफ्तिखार साहब आप देख लें कि सबसे पहले कोई भी कॉन्सलेट, कोई भी एम्बेसडर जब पाकिस्तान से अपॉइंट होकर यहां पर बार्सिलोना में, मैड्रिड में आता है तो हमने सबसे पहले उसको क्रिटिसाइज किया और पॉजिटिव किया। एक दिन में किया और दूसरे दिन उसको भूल गए। लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें मेरे दोस्त भाई कर रहे हैं, इनका काम बहुत अच्छा है, लेकिन जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। थैंक यू। उसका कौंसलेट के सिलसिले में ना दे, सॉरी इनके बारे में। जी, मेरा नाम नवीद वड़ैच है। मैं स्पेन में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसका एक अदना सा खादम हूँ, सदर नहीं खादम हूँ। मेरा काम है स्पेन में जो बंदा भी किसी जगह पे भी फोत हो जाता है उसकी डेड बॉडी का पेपर वर्क मुकम्मल करता हूँ और उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान भेजता हूँ। पाकिस्तानी कम्युनिटी से
हाथ फैला के चंदा इकट्ठा करके। और आसानी से मिल जाता है चंदा या फिर? जी, बड़ी आसानी से मिल जाता है। सब दोस्त बढ़ चढ़ कर तावन करते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल इन पाकिस्तानी यहां पे जो लीडरान मौजूद हैं उनसे है, जब भी चंदे की जरूरत पड़ती है तो कोई मेरा भाई मुर्शिया होता है, कोई मेरा भाई पाकिस्तान चला जाता है, फोन यहां पे होते हैं, घंटे बाद वो दूसरे कोने में मिल जाते हैं। मेरी इन पाकिस्तानी नाम नहाद लीडरान से गुजारिश है कि अपने वर्करों की इंश्योरेंस करवाएं और उनमें शौर पैदा करें कि यहां पे माशाल्लाह बहुत सारी तंजीमें हैं, और कोई गरीब है मर गया उसकी हेल्प करें। जी, उसकी हेल्प करें। जो पहले पिछली हुकूमतें थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और खास करके चौधरी शजात साहब की बात छोटी कर दे, आपने पहले बहुत अच्छी बात की है, ये मुख्तसर कर दे। उन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया, कौंसलेट दी, पीआई दी, पूरी दुनिया में से डेड बॉडी फ्री जाती है जहां पे पीआई चलती है। मेरी पाकिस्तान गवर्नमेंट से अपील है, रिक्वेस्ट है कि जो हमें मसाइल हैं उसमें हमारी मदद करें ताकि वो मसले हल हो जाए। हाँ, नेक काम है, थैंक यू। जी, मेरा नाम राय नाजर है, आज़ाद कश्मीर से मेरा तल्लक है। कितने कश्मीरी हैं यहाँ पे? ज्यादा तो अभी तक मुझे पहले कश्मीरी यहाँ पे नजर आए। कश्मीरी बहुत ज्यादा है इधर, बहुत तकरीबन बार्सिलोना में कम से कम 10,000 के करीब हैं कम से कम। और कौन से इलाके के हैं? मीरपुर, कोटली, पिम्बर, जो आसपास के सब इलाकों से। मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने इन सब भाइयों को कि जब तक हम इत्तेफाक, इत्तेहाद, प्यार से ना रहेंगे यहाँ हम तरक्की नहीं करेंगे। इसमें बहुत जरूरी है। थैंक यू। अच्छा, एक मैं इनके बाद बात बस का जी। ज़फ़र इकबाल हसन नाम है जी। मैं पाशा साहब की बात को इंडोज करूँगा कि हमारा मसला जो है वो स्कूल का भी है, अगर बन जाए, लेकिन कैसे बनेगा? हम पाकिस्तान के साथ ग्रीन पासपोर्ट के साथ साथ बहुत सी कबाहतें भी साथ लेकर आए हैं, अदावतें, कदूरतें आपने देख भी लिया, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। यहाँ जट, गुजर, नत और चौधरी, खान, वडेरे हैं, पाकिस्तानी कोई नज़र नहीं आएगा आपको यहाँ पे। ये फिरकों और ये ग्रोहों में बटे हुए लोग हैं, ये कैसे स्कूल बनाएंगे यहाँ पे? पाशा साहब ने बिल्कुल सही कहा, अगर स्कूल बन जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं बनता तो यहाँ पे हमें ये ज़बान सीखनी पड़ेगी। इफ्तिखार साहब, इसी ज़बान से नाबल्द होने की वजह से, इनके साथ इंटीग्रेशन ना होने की वजह से 22,000 बंदों की नेशनैलिटी मुझ समेत रिजेक्ट हो चुकी है। मैं खुद बहुत बड़ा नेशनलिस्ट जी। अब वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं? दोबारा अपील की हुई है, फिर ज़बान नहीं आती, ज़बान नहीं आती, ज़बान की वजह से। तो ये मुल्क जो है इसने हमें शेल्टर दिया, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया, हमें खाने को दिया। हम जब यहाँ आए हैं तो हमें इसका भी मुखलिस होना चाहिए। होता ये है कि हमारे पाकिस्तानी जो है यहाँ आए, यहाँ से पासपोर्ट लिया, इंग्लैंड बच्चे छोड़ आए, यहाँ से फंड लिया, मराहत ली, वहाँ से खरात ली बच्चों के लिए, वहाँ बच्चे छोड़ आए। ये खरात और मराहत, बिल्कुल ये खरात और मराहत का चक्कर जो है इसे छोड़कर यहाँ का होकर रहना पड़ेगा, तब जाकर हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा होंगी और हमारी नस्ल के लिए भी आसानियाँ पैदा होगी। आपके तवज्जुह से वही बात कहने चाहता हूँ पाकिस्तान से कि यहाँ एक बैंक हमारा कायम हो जाए, जो हम पैसे देते हैं प्राइवेट कंपनियों को, थोड़े से पैसों के इवज़ हम 5-10 यूरो देते हैं, वही ज़र मुबादला हमारे ख़जाने में जाएगा तो वो अरबों में काउंट होगा। अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। फैज़ रसूल मेरा नाम है, पाकिस्तान गुजरात से मेरा ताल्लुक़ है। मेरी अपनी पाकिस्तान कम्युनिटी के जो अहदेदारान हैं और ख़ासकर उलमा इकराम हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि यहाँ पे जब हम पहले अदवार में मुसलमान हिजरत करके जाते थे और वह जहाँ पे जाते थे उन लोगों को इस्लाम की तबलीग करते थे। जब से मैं आया हूँ मैंने अपने पाकिस्तानियों का कोई ऐसा इस्लामिक सेंटर यहाँ नहीं देखा, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत से मिनाजुल कुरान वाले बैठे हुए हैं उधर। इसके अलावा सेंटर तो है उनका बहुत बड़ा, लेकिन सेंटर तो है, लेकिन जहाँ पे लोग मुसलमान होना चाहते हैं, मुसलमान होके उनकी तालीम और उनकी तरबियत होती है वो करना चाहते हैं, उसके बाद वो निकाह करना चाहते हैं, वो सिलसिला चलाना चाहता है, जाके आप चाहते हैं कि वो काम, हाँ जी, वो सेंटर बने। जो हमारे यानी जैसे मैं हूँ, मुझे जैसे और दोस्त हैं, वो आए हैं इधर, वो निकाह करना चाहते हैं, वो एक अपनी लाइफ को इधर उधर इस्लाम से होने के बजाय वो निकाह कराने के लिए तो काफी मौलवी होंगे इधर। नहीं निकाह, लेकिन वो आपका निकाह लेट तो नहीं हो रहा? नहीं, निकाह नहीं, निकाह से ज्यादा जरूरी तरबियत है अगले की, जो ये इस्लाम से ज्यादा ये बड़े हुए हैं, इनकी तरबियत होनी चाहिए। थैंक यू। मैं सर में अस्सलाम वालेकुम जी, मलिक इब्रार हुसैन अवान,
پیپل پارٹی نیب صدر اسپین. سر میرا یہاں پہ کمیونٹی کے حوالے سے کافی باتیں کی گئی ہیں. 2 ویک پہلے پاکستانی 2 بھائی تھے, ان کو مقامی خانہ بدوشوں نے مارا. پاکستانی کمیونٹی یہاں جس ایریا میں ہم رہ رہے ہیں بادلونہ میں مارا کے پٹائی کی اور وہ کافی سیریس حالت میں ہاسپٹل گئے. پاکستانی کمیونٹی نے کوئی فوٹو پکچر کرائی. ایک آدمی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ نے دیکھ لیا تماشا کیسے ہوا, اور اپنی کمیونٹی کے لیے جو جینین مسائل ہے ان کے لیے کوئی بات نہیں کرتا. ان کو کسی نے ہیلپ نہیں کی, کسی نے ہیلپ نہیں کی. سینٹر سے لڑکے آئے اور انہوں نے آ کر وہاں پر تھوڑا سا مسئلہ کھڑا کیا. اس کے بعد پولیس کو پتہ چلا کہ یہاں پر پاکستانی کمیونٹی اکٹھا ہوا, پھر انہوں نے نوٹس لیا. پولیس تو کر رہی ہوگی نا. نہیں, پولیس جو لوگ یہ بھی تو سمجھتے ہیں کہ جب پولیس انصاف مہیا کر سکتی ہے تو ہمیں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. سر وہ بات ہے, لیکن وہ پولیس نے وہاں پر, وہ بابا علی بھی وہاں پہ تھے, انہوں نے پولیس نے واضح کہا کہ پاکستانی اور خانہ بدوشوں کے درمیان ہم نہیں آتے, وہ لڑے مرے ہماری بلا سے. تو یہ جینین مسائل ہے ہمارے. آپ چاہتے ہیں کہ کمیونٹی رہنما جو ہیں جو اتحاد کریں, اکٹھے ہوں, ایک قوم بنے. تھینک یو جی. السلام علیکم جی. طاہر رفیع میرا نام ہے. کیسر صاحب نے ایک بات کہی کہ جی ہمارے جو لوگ یہاں پہ شروع میں آئے تھے انہوں نے ہمیں کوئی راستہ نہیں دیا. تو آج ہم جو یہ پروگرام کر رہے ہیں, اب یقین کیجئے یہ انہی لوگوں کا راستہ ہے کہ اسی پہ چلتے ہوئے ان پرانے لوگوں کی وجہ سے, جس میں یہ میرے سامنے ایک شخص بیٹھے ہیں, یہ بابا حشمت صاحب بیٹھے ہیں, یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ انہی کا لگایا ہوا پودا ہے جس کے آج ہم سب لوگ سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ خدا کے لیے میں پاکستانی گورنمنٹ سے درخواست کروں گا کہ ہم لوگوں کی جو پراپرٹی پاکستان میں ہے یقین کیجئے وہ سیف نہیں ہے. ابھی یہ جو سپریم کورٹ نے بنایا ہے, سیل بنایا ہے شکایت, سر اس میں شکایت سیل تو ہے, لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ہم سب جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہم سب نوکری پیشہ لوگ ہیں, کاروباری لوگ ہیں, ہمارے پاس ان کورٹ کچہریوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. پلیز ہمیں ریپیڈلی کیجیے. ہاں مشکل, میں ایک میں آتا ہوں, سوری, ان کے بعد میں آتا ہوں. عمیر ڈار میرا نام ہے. میں تھوڑا سا پاشا صاحب کی بات کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا. صحیح ہے, مطلب اچھی بات ہے کہ ہمیں یہاں پہ لوکل انٹیگریشن ہماری ہونی چاہیے, مگر اپنی مادری زبان کو چھوڑنا میرے خیال سے اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں کہ بندہ ایک اپنی 2-3 زبانیں ہو کے بندہ دوسری بالکل بھول جائے نا. میں اس وقت یہاں کی ضرور سیکھیں, اپنی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے. میں اس وقت یہاں کی امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہوں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں 5 زبانیں بولتا ہوں. اگر میرے پاس اردو یا پنجابی نہ ہوتی انہوں نے مجھے کام پہ نہیں سے رکھنا. اسی طرح اگر بلکہ یہ ایک ایکسٹرا اسکل ہے, ایکسٹرا اسکل ہے جو ہمیں کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے, مطلب بیلنس کرنا لازمی چیز ہے نا. تھینک یو. آپ بات کرنا چاہیں گے یہاں پہ؟ آپ کو دوبارہ بات کرنے کا حق پہنچتا کہ آپ اکیلی خاتون ہیں اور ہم آپ کے مشکور ہیں, اور بھی بڑی خواتین کو آنا چاہیے تھا لیکن آپ نے نمائندگی کر دی. میں یہی بات کہنا چاہوں گی کہ ہمارے جتنے بھی بھائیاں موجود ہیں پلیز خدارا اپنی خواتین کو اپنے ساتھ لے کر جایا کریں, اور ان کو بھی موقع دیا کریں کہ وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں ایسے ایونٹس میں. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بہت زیادہ پرانے خیالات کے اور روایتی قسم کے لوگ رہتے ہیں, مگر یہ کہ بہت اچھے ہیں, سب بہت اچھے ہیں, مگر یہ کہ خواتین کو ان کے حقوق ملنے چاہیے ڈائلاگ کے. اور دوسری چیز یہ کہ آپ ان کو متحرک کریں, یہ تو نہیں ہونے دیں گے. یہ کہتے ہیں اگر یہ وہ تقریب میں آگے پراٹھے نہیں بنیں گے پھر. نہیں, میں نے بالکل سکھایا ہے کہ پراٹھے بنا کر ہاٹ پاٹ میں رکھ کے آنے ہیں اور ان سے پوچھ کے آنا ہے, اجازت لے کر آنا ہے, پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور ٹائم پر گھر بھی پہنچنا, گھر بھی آنا, دونوں کرنا. تھینک یو. میں آتا ہوں ان کے بعد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نذیر احمد گوندل, پریزیڈنٹ پی ایم ایل اسپین. میں ان کے سوالات کے جواب دینا چاہتا ہوں کیونکہ ہماری حکومت ہے اب ہمارے پاکستان میں. تو سب سے پہلے تو جو پاکستان کے مسائل ہیں اس پہ بات کروں گا. نہیں, یہ ان کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, تاکہ آپ کوئی یہاں کا جو مسئلہ ہے وہ بیان کریں. وہ جو کہہ رہے ہیں نا پاکستان گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں, تو وہ تو کوئی ان کا وزیر آ کے دے گا یا کوئی, مطلب ہم کیا دیں گے؟ میں کو پریزنٹ کر رہا ہوں, میں اپنی آواز ایک لیڈرشپ تک پہنچا سکتا ہوں. اللہ کے فضل سے پچھلی ہماری پنجاب میں حکومت تھی, ہم نے ایک اوورسیز سیل قائم کیا تھا. حاجی راجہ اسد حسین صاحب ہمارے کوارڈینیٹر تھے. پنجاب میں کوئی بھی قبضہ کسی جگہ پہ بھی ہوتا تھا تو ہم 72 گھنٹے کے اندر ریکارڈ کے طور پہ وہ خالی کرواتے تھے. تو اس کے ساتھ ہی اب ہماری ملک میں حکومت ہے. چلیے ابھی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اوورسیز ایک سیل قائم کیا ہوا ہے. اب تو کون سا سیل ہے؟ اوورسیز سیل قائم ہے
سپریم کورٹ میں جو ہوا جو سپریم کورٹ میں ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہماری پارٹی جو ہے وہ ایک میٹنگ کر رہی ہے. انشاءاللہ ہم ملکی طور پہ ایک اوورسیز سیل کیمپ کریں گے جہاں ان لوگوں کی شکایات جو ہیں وہ سنی جائیں گی اور ان پہ عمل بھی ہوگا، اور ہر ملک میں انشاءاللہ ان کے کوارڈینیٹر اور آپ بھی آگے پہنچا رہے ہیں یہاں کی شکایت انشاءاللہ. اس کے علاوہ میرے ایک بھائی نے کہا کہ میں قائم مقام صدر ہوں ہماری پارٹی کا، میں اس کی قدر کرتا ہوں، وہ محبت کرتا ہے پارٹی سے. آپ کا ایک جیو ایک ادارہ ہے، اگر آپ اتنا بڑا پروگرام کر سکتے ہیں تو آپ صبح لیڈرشپ سے پتہ کر لیں کہ یہاں کون پریزنٹ کر رہا ہے، کون ہے پریزیڈنٹ پی ایم ایل این کا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کا ایسے ویسے نام لیا جائے. یہ سب سے پہلے تو میڈیا حضرات سے میں اس کو میں کر لیں گے حل اس کا کر لیں. آپ کے پاس دیکھیں 30 سیکنڈ نہیں بنا تو نہیں، لیکن ریلیشن ہوتی ہے پارٹی کے لیے، لوگوں کے ہم پیدا ہوتے ہیں. 30 اب دیکھیں آپ کیا بات کرنا چاہ رہے تھے. میں بات یہ کر رہا تھا کہ جو میرے بھائی بتا رہے ہیں کہ ہمیں پرابلم ہے بینکس کی، تو ہم انشاءاللہ تعالی یہ ان کا معاملہ جو ہے یہ مرکزی دفتر ہمارے آئیں، کوئی ان کو وہاں وہ سب دروازے کھلے ہیں سب کے لیے. میری ایک اور تھینک یو، میں پھر آتا ہوں. نام آپ 30 سیکنڈ. میرا نام عدنان رفیق ہے اور میں امیگریشن کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ہمارا کانٹیکٹ ہے اس کے اوپر سب کو غور کرنا چاہیے کہ یہ ختم ہونا چاہیے اور بینک کی مختصر فیس یا کوئی اس کا طریقہ یا کوئی حل نکالا جائے. کانٹیکٹ کی وجہ سے جو میرے بھائی ہیں، کانٹیکٹ سے کیا مراد؟ یہ جو کنٹرات تو لگاتے ہیں نا امیگریشن کے لیے، اچھا ورک پرمٹ وہ ختم ہونا چاہیے. اور اس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے بھائی جو ہیں وہ امیگریشن نہیں لے رہے ہیں. بس یہی میرا سوال ہے. تھینک یو. جی السلام علیکم. کامران خان، میرا سوال گورنمنٹ آف پاکستان سے ہے کہ ہم لوگ اپنے جو اوورسیز منسٹر ہیں، میرا خیال سے میجورٹی ان کا نام بھی نہیں جانتی ہوگی کہ کون ہے. برائے مہربانی یا تو اشتہار دیں یا مارکیٹ میں آئیں یا یورپ کا دورہ کریں، کیونکہ ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہے جہاں کی میجورٹی ہے. جیسے ابھی بھائی نے بتایا کہ منڈی بہودین یا گجرات کے لوگ یہاں میجورٹی میں ہیں، تو یا تو کوئی ریلیٹو بندہ وہاں سے لگایا جائے کہ وہ پنجاب کو ریپرزینٹ کرتا. آپ کا مطلب کہ اوورسیز جو منسٹری ہے وہ آپ کی نظر میں کچھ نہیں کر رہی ہے؟ نہیں، وہ جو جتنا فعال اس کو ہونا چاہیے اتنا فعال وہ ہے نہیں. تھینک یو. جی السلام علیکم، میرا نام اللہ بخش منڈی بہاولدین سے. سر سب سے زیادہ مشکل ہے کہ ہمارا جو بارسلونا ہے اس میں جس وقت ہمارے نیشنلٹی کے پیپر ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ہمیں 6 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں. پورے اسپین میں دوسرے دن جا کر اپنا لیٹر لے آتے ہیں. ہمارا یہ 6 مہینے کا جو ٹائم ہے، یہ سب لوگ جو کتنے بھی ہیں، یہ ان کی مہربانی جا کر وہ ہمارا بھی دوسرے دن یا تیسرے دن کا لیٹر ہمیں ملنا چاہیے. تھینک یو. جی میرا نام محمد سرور ہے، آزاد کشمیر سے تعلق ہے. میں بہت سے سوالات ہیں، لیکن میرا ایک سوال بالخصوص میڈیا والوں سے ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو آئے دن بربریت ہو رہی ہے، تو برائے مہربانی کائنڈلی اس کو بھی ہائی لائٹ کیا کریں. شکریہ. زاہد اختر، زاہدی نام ہے میرا، ایس پی تلیت مناجو کران کا صدر ہوں. ایک مسئلہ انہوں نے طاہر صاحب نے بتایا کہ پاکستان میں مافیا گروپ قبضہ گروپ ہے، اس سے میں بھی متاثر ہوا ہوں کیونکہ میری ماشاءاللہ وہاں پراپرٹی ہے اور میں نے ایک بلڈنگ وغیرہ بنائی تھی کافی آج سے 10-15 سال پہلے کی. آپ کے پاس ہے؟ قبضہ گروپ کے پاس ہے؟ قبضہ گروپ کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے، لیکن میرے جو کرایہ دار ہیں وہاں جا کے قبضہ گروپ والے جاتے ہیں، یہ ہمارے پاس اسٹامپ ہے بھائی یہ خالی کرے، یہ ہماری جگہ ہے، یہ وہ تو چکر چلانے کی کوشش کرایہ نہیں دے رہے، یہ دے رہے ہیں. وہ تو دے رہے ہیں، وہ کرایہ دار تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی بلڈنگ ہے، یہ ان کی پراپرٹی ہے. تو اس سلسلے میں بھی متاثر ہو رہا ہوں، اس سے میں خود ابھی جا رہا ہوں پاکستان میں. تو اس سلسلے میں اگر کوئی عملی کارروائی ہو جائے جیسے یہ صدر صاحب کہہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. جی نام جی توقیر شاہ نام ہے، آزاد کشمیر سے میرا تعلق ہے. افتخار صاحب یہاں جو یہ کاروباری حضرات ہیں ان سے ایک گزارش ہے آپ کے ذریعے کہ دیکھیں ہم ابھی ادھر رہتے ہیں، بات یہ ہے کہ چھوٹی کریں بات، مختصر معذرت، سیدھی درخواست بتائیں، کیا گھبرائے نا. میں نے گھبراتا نہیں ہوں، میں درخواست کر رہا ہوں ان سے کہ یہاں جو ہے نا وہ مزدور جو ہے نا جو یہ اپنا مزدور لیتے ہیں کام کے لیے، وہ تقریباً 14 گھنٹے کام اس سے لیتے ہیں، پیسے بہت کم دیتے ہیں مزدوری کے. 7 ہفتے کی جو 7 دن ہے وہ کام کرتا ہے،
एक दिन भी उसके लिए रेस्ट नहीं होता, खासकर हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं। तो ये मेरी गुजारिश है कम्युनिटी के लोगों से, उनको पूरे पैसे दें, लो वेज जो है वो पूरी वो, और एक जो छुट्टियां दें उनको छुट्टी, बिल्कुल हम इधर रहते हैं जी। अच्छा, वो इधर से छुट्टी करके दूसरी तरफ ओवर टाइम निकालने, वो इतना होश नहीं रहता पाकिस्तानी के पास काम करने के बाद कोई होश ही नहीं रहता कि वो कहीं और काम करे। एक बात इसके बाद में इनके पास मेरा नाम पीटर बहादुर है जी। मैं यहाँ से 70 किलोमीटर एक गांव है सांफलूदे कोदेनस, वहाँ से आया हूँ। मैं अपनी कम्युनिटी से ये इल्तिजा करता हूँ कि खुदारा अपनी ख़वातीन और बच्चों को ज़ुबान सीखने के लिए भेजा करें, क्योंकि जब वो डॉक्टर के पास जाती हैं तो उनके लिए एक मददगार होना लाजमी है। अगर उसकी बच्ची तालीम याफ्ता नहीं है तो वो अपनी माँ का प्रॉब्लम बयान नहीं कर सकती, अगर माँ तालीम याफ्ता नहीं है तो बच्ची का प्रॉब्लम बयान नहीं करती। इसलिए मैं आप सबसे इल्तिजा करता हूँ कि खुदारा अपनी ख़वातीन को ज़ुबान सीखने के लिए भेजे, ये हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वासिफ नज़ीर है। यहाँ पे 95% कम्युनिटी के लीडरान बैठे हुए हैं। मेरी उनसे यही गुजारिश है, ये जितने छोटे छोटे मसाइल हैं ये सब हम हल कर सकते हैं, लेकिन इसी के लिए इनका यूनिटी, इनका इत्तेहाद होना बहुत ज़रूरी है, जो हम में बदकिस्मती में नहीं है। मेरी यही गुजारिश है कि जितने भी हमारे लीडरान हैं, ये बुनियादी चीज़, हम एक हो जाए तो ये छोटे मोटे मसले हम हल कर सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, चौधरी अलादिता मेरा नाम है, आज़ाद कश्मीर से मैं तल्लुक़ रखता हूँ। ये जितने लोग ये बता रहे हैं कि हम 12 घंटे या 14 घंटे काम करते हैं, ये तो कमिटमेंट के साथ उनके साथ काम करते हैं। ये मसला इनके साथ हल करना नहीं है, और बातें कोई करने वाली हैं जो इमिग्रेशन के वाले से नहीं, आपने कोई शेयरी दी है कि जी वो कहते हैं कि उनको पैसे भी जितने या एक लोएस्ट वेज रेट जो है उससे कम देते हैं और टाइम भी ज़्यादा लोग आते हैं, सातों दिन काम भी कराते हैं। ये बात आपकी नज़र में ठीक है या गलत? ये बात गलत है, लेकिन ये भी बात है कि उनके साथ वही तो रखते हैं काम पे, और तो रखता भी नहीं है। मेरे पास बिजनेस नहीं है, ये भी है मेहरबानी हमारे साथ, वो भी करते हैं। जो ये भी मेहरबानी कि उनको काम दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू जी। एक अच्छा, सॉरी जी, मेरा नाम जिमी शेख है ਤੇ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰ ਮੌਸੀਕੀ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ, ਇੱਥੇ ਹਾਸੇ ਵੰਡਣਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਖਾਈਏ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਮੌਸੀਕੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। थैंक यू। मेरा नाम अली रज़ा है, और ये इलीगल जो लड़के हैं पाकिस्तान में, वो बात को दोहराना चाहता हूँ कि इलीगली बहुत ज़्यादा 1000 के करीब पाकिस्तानी रह रहे हैं, नौजवान। हाँ, नौजवान। वो कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कह रहे हो 7-8 हज़ार रुपये पाकिस्तानी लेते हैं। तो उस हवाले से कोई ऐसा तरीका, उसका सलूशन हो जिससे पाकिस्तानी इतने यानी कि मजबूर ना हो, वो अफोर्ड कर सकें। यही मेरी रिक्वेस्ट है, इसको दोहराया जाए। हाँ, इसको दोहराया जाए, और आप भी इसमें आखिर में ये बात कर दे प्लीज़। थैंक यू जी। राजा गुलफराज माड़ा ना है जी, आज़ाद कश्मीर तो तलक रखना तो मुस्लिम लीग नून ना मैं सदर हाँ। मैं एयरपोर्ट ने वाले नाल गल करना चाहना कि जदों असी फैमिलियां नाल पाकिस्तान तो एयरपोर्ट पर इंटर होने हाँ, तो जड़ा वो पुलिस ना अमला है, वो खास करके फैमिलियां वाले लोग बड़ा तंग करना कि तुसी इतना समान कित्थे लैके जा रहे हो। बात तो ये होंदी है कि वो मैं पंजाबी च गल करांगा कि वो समान जड़ा बच्चों के कपड़े होंदे, किसी के बर्तन होंदे, कोई चीज़ लैके वो कहंदे ने खोलो इसनूं, जिसलै खोल के तो तुहाडा समान इस तरह उस तरह कर देंगे, मुड़ियो तुहाडा समेटन नहीं होंदा। जे उन्होंने 500 रुपया या 1000 दे देंदे आ तो वो कहंदे खोलो नहीं, तुसी टुर जाओ। अगे जिसलै जांदे हो तो तुहानूं कहंदे और रंबला कित्थे आ, रंबले नूं तुसी की जाणदे हो, उन्होंने नहीं पता कि रंबला की चीज़ की है। वो उत्थे बंदियां नूं तंग करते हैं। दूसरा जिहड़ा स्कूल का मसला चल रहा सी कि एक स्कूल बनाने नाल ये मसला हल नहीं हो सकता। असां सारे लोगों की एक कोशिश करनी चाहिए है कि हर स्कूल विच एक उर्दू की ते इंग्लिश की क्लास होनी चाहिए जिथे बच्चे पाकिस्तानी पढ़दे हैं। इस वास्ते साडा ये मसला जिहड़ा इस तरह कोशिश सारे करनी कि हर स्कूल विच एक क्लास होनी चाहिए उर्दू ते इंग्लिश की। तुसीं शुरू में की कहते मुस्लिम लीग नून दे सदर, अच्छा मेरा ख्याल तीसरा सदर मुस्लिम लीग नून दा पहले मैं क्लियर करदा कि मैं मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर। अच्छा, आज़ाद कश्मीर ये पाकिस्तान है, मैं आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून तो सही मेरा दूसरा कोई अच्छा दूसरा सॉरी अच्छा एक जी
ارشد نذیر ساحل. میرا پروگرام کی وساطت سے جو گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ جو امیگریشن اور کسٹم کا عملہ ہے ان کا رویہ بہتر کرنے کے لیے کوئی ایسے کورسز کروائے جائیں جن سے ان کے اخلاقیات بہتر ہوں. اس وجہ سے ہمیں بہت سے مسائل ہوتے ہیں. تو ان کو اور کورسز کروا دیے تو آپ کی فیس اور بڑھ جائے گی، کیونکہ وہ جس رویے سے بات کرتے ہیں پہلے بھی جو آپ سے فیس لیتے پرانے کورسز کی وجہ سے لے رہے ہیں. ادھر سے ہم ایسے ماحول سے جاتے ہیں جہاں ہمیں اچھے اخلاق سے مسکراہٹ کے ساتھ الوداع کہا جاتا ہے، لیکن وہاں جو ایئرپورٹ پہ جو عملے کا رویہ ہوتا ہے نا وہ اچھا نہیں. تو اس تاکہ کم از کم ہاں اچھے طریقے سے. تھینک یو. اچھا لارڈ پاشا صاحب، آپ آخر پہ پروگرام جا رہا ہے لیکن کیا آپ بات کرنا چاہیں؟ میں جی یہ جہاں جتنے ہی میرے دوست اور بھائی بیٹھے ہیں ان میں سے اکثریت کے جو ہے نا وہ تعلقات اور روابط ایسے لوگوں سے ہیں جو ڈائریکٹ پاکستان میں حکومت میں رہے ہیں یا اس وقت بھی حکومت میں ہیں. تو یہ جو مسئلہ جو بھائی نے بتایا قبضہ گروپ کا، یہ صرف قبضہ گروپ کا نہیں، ہمیں پاکستان جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کیونکہ ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تعاون یہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ کوئی ایلین نہیں ہے کہ پولیس کو نظر نہیں آتے. ہمیں پتا کہ ہمارا گھر سکور ہے، ہم پاکستان میں جاتے ہیں 10 باڈی گارڈ ساتھ ہوتے ہیں، پتہ ٹینشن کوئی نہیں، باقی جائے ملک باہر میں. تو ہمیں بجائے اس طرح بات کرنے کہ ہم جب اپنے دوستوں سے ملتے ہیں جو پاکستان میں ہیں تو ان کو بھی بتائیں کہ بھی یہ دیکھیں یہ مسائل ہیں اور آپ ان کو شرمندہ کریں. تو یہ مسئلے کا لوگ جی پلیز سر، میں ایجوکیشن کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ان ڈاکٹر بھائی نے ہما، ہاں جی ہما جمشید، میں خود ایجوکیشنسٹ ہوں، اسی لیے میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ ان بھائی نے کہا کہ انگلش اور اردو کی کم سے کم کلاس ہونی چاہیے. تو انگلش یہاں ہر لیول پر ہر کلاس میں بہت ہی معیاری طور پہ پڑھائی جاتی ہے. اور جہاں تک بات ہے یہاں کا لا ہے کہ جہاں ایتھنک کمیونٹی رہتی ہے، جس بھی ایتھنیسٹی سے اس کا تعلق ہے، اس ملک کی لوکل لینگویج پڑھائی جائے گی اور وہ ہمارا حق ہے. جو ہم ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کو اردو پڑھانا ہی نہیں چاہتے. دیکھیں انگلش کی بات کی، کیونکہ انگلش پڑھائی جاتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کا بچہ پڑھتا ہے، مگر کانوینٹ اسکول میں جتنا پڑھائی جاتی ہے ہر کوئی کہتا ہے انگلینڈ جاؤ وہاں بچہ انگریزی بولتا ہے. یہاں یہی ہے کہ نیشنلٹی ملے اور اپنے بچوں کو وہاں بھیج دیں، کیونکہ گورا جیسے انگریزی بولتا ہے ویسی انگریزی بولنی چاہیے بچے کو. جی میری نا کیونکہ جیسے کافی ہم نے بات کی لینگویج کے اوپر، نام بتا دیں. میں عمیر ڈار میرا نام ہے. میری نا یونیورسٹی آف گجرات اسپیشلی کیونکہ یہاں پہ اکثریت گجرات سے بلانگ کرتی ہے. تو میری پاکستان کے اندر جو وہاں پہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں یونیورسٹی آف گجرات جتنے بھی ہیں وہاں پہ قتلانو کسٹیانو وہاں پہ سکھائے جائے. تھینک یو. ناظرین ابھی تھوڑی سی ابھی آپ کو آئندہ پروگرام میں موقع دیں گے. سوری ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے تھے اسپین کے خوبصورت شہر بارسلونا سے اور بارسلونا کے پاکستانیوں کے مسائل سن رہے تھے. آئندہ پروگرام میں کسی اور شہر میں پھر ملاقات ہوگی. افتخار کیسر کو اجازت دیجیے.